محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جو ہمیں ابدی رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اپنے کلام کا ایک بہترین تحفہ عطا فرمایا ہے، جو ایک ہی وقت میں اللہ کا کلام بھی ہے، ایک ہی وقت میں زندگی گزارنے کا نسخہ بھی ہے، وے آف لائف، زندگی کی رہنمائی کا دستور بھی ہے، اللہ کی طرف سے آئین اور قانون بھی ہے۔ وہیں یہ قرآن مجید اپنے اندر انتہائی طاقتور ظاہری اور باطنی تاثیر بھی رکھتا ہے۔ قرآن مجید روحانی شفا ہے، جسمانی شفا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے عوام کے ہاں کہ شاید قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے سے، اس کے حروف پڑھنے سے یا اس کی تلاوت کرنے سے ثواب ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں قرآن و سنت سے، احادیث طیبہ سے یہ بات بالکل واضح ثابت ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے جہاں ثواب ہوتا ہے، جہاں روح کو تسکین ہوتی ہے، جہاں رقت قلبی حاصل ہوتی ہے، وہیں یہ انسانی جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے اور ان کے علاج کا بہترین ذریعہ ہے اور پر اثر ہے، پر تاثیر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دین سے دوری کی وجہ سے، جہالت کے عام ہونے کی وجہ سے لوگ جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں یا خدا نخواستہ جنات اور آسیب کی آزمائشوں اور فتنوں سے متاثر ہوتے ہیں، تو عموماً پھر ایسے لوگوں کو تلاش کیا جاتا ہے کہ جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تویز گنڈے کرتے ہیں یا بسا اوقات دم اور تعویذات کرتے ہیں۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اکثر اور بیشتر تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح کی کوئی چیز میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا توڑ کروانا چاہتا ہے، اس کا حل کروانا چاہتا ہے، اس کا علاج کروانا چاہتا ہے، روحانی علاج جس کو کہا جاتا ہے، تو اکثر اور بیشتر صحیح لوگ اس کو میسر نہیں آتے جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں، قرآن اور احادیث طیبہ کے مطابق اس کا علاج کر سکے۔ اکثر اور بیشتر یہ معاملہ پیش آتا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث میں ان چیزوں کا واضح علاج موجود ہے، واضح طریقہ موجود ہے، لیکن پڑھے کون؟ اتنی جستجو کون کرے؟ اتنی ہمت کون کرے کہ کہاں سے پڑھا جائے، صحیح بندہ کہاں سے تلاش کیا جائے؟ تو چند اہم پوائنٹس اور چند اہم باتیں میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں۔ میں سے جو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے دنیا کے تمام لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس ایک بہترین نصیحت آ چکی ہے، اور وہ نصیحت ساتھ ہی میں دلوں کی صفائی اور دلوں کی شفا کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ چار صفات اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کی ہیں۔ نصیحت بھی ہے، موعظہ، شفا بھی ہے، خصوصاً دلوں کے لیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک عضو ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب وہ جسم کا چھوٹا سا لوتھڑا، چھوٹا سا عضو جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا بدن ٹھیک کام کرتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تو پورا بدن اس سے بگڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے خصوصاً دلوں کی بات کی، وگرنہ اس سے مراد پورے جسم کی صحت ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، شفا بھی ہے دلوں کے لیے، سینوں کے لیے، اور ہدایت بھی ہے اور اللہ کی رحمت ہے خصوصاً ایمان والوں کے لیے۔ ورحمۃ للمؤمنین، یہاں پر ناس کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر ایمان والوں کا ذکر ہے۔ شفا سب انسانوں کے لیے ہے اور ہدایت کا ذریعہ سب انسانوں کے لیے ہے، نصیحت سب انسانوں کے لیے ہے، چاہے اس میں مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ لیکن جو خصوصی رحمت نازل ہوگی، خصوصی جو کرم ہوگا اس قرآن کے ذریعے سے، وہ اس پر ہوگا جو ایمان والا ہے، جو اس پر ایمان لائے گا۔ اس لیے ایک اور جگہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالم لوگ اس کو دیکھ کر بھی، اس کو پڑھ کے بھی خسارے ہی میں جائیں گے۔ یہاں مراد ظالموں سے ایمان کے مقابلے میں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اور اگر بالفرض وہ پڑھتے بھی ہیں تو قرآن پاک سے غلطیاں نکالنے کے لیے، اس پر جو ہے وہ تصحیح کرنے کے لیے، اس کو ٹٹولنے کے لیے، تو وہ ظالم لوگ جب اس نیت سے اس کو دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا اس سے معاملہ کرتے ہیں، وہ مزید خسارے میں، مزید گمراہی میں اور ناکامی میں جاتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں کے لیے بہرحال یہ رحمت ثابت ہوتا ہے اور اللہ نے اس کو رحمت قرار دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن پاک خود شفا ہے، اور اس میں شفا کی ایک بہترین دوا بتائی گئی ہے۔ دو شفائیں اس کے اندر جمع ہیں، ایک شفا جسمانی قرآن مجید خود، اور دوسری شفا شہد کی صورت میں، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں شفا کہا ہے۔ تو ایک موقع پر شہد کا ذکر آیا تو فرمایا کہ یہ خود بھی شفا ہے، اور اس میں دوسری شفا شہد کا ذکر ہے، بشرطے کہ وہ خالص مل جائے۔ آج کے زمانے میں، آج کے زمانے میں خالص ملنا انتہائی جو ہے وہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر شفا در شفا ہے کہ قرآن بھی شفا اور شہد بھی شفا۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قرآن پاک کو شفا بنانے کے چند طریقے اور چند باتیں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ اگر خدا نخواستہ ہم کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں، اور کسی عصیب میں، کسی جادو میں خدا نخواستہ مبتلا ہو جائیں تو ہم پھر جو ہے یہ ایسے لوگ جنہوں نے اس کو بزنس بنایا ہوا ہے اور ان کے پاس کوئی قرآن کا علم نہیں ہے، کوئی احادیث کا علم نہیں ہے، جھاڑ پھونک، منتر، کرتب اور شعبدہ بازیاں اور ان کے بڑے بڑے بینرز، ان کی ایڈورٹائزمنٹ، اور بیچارے سادہ لوگ مسلمان پھر جب چونکہ پریشانی میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ جب چڑھ جاتے ہیں تو ان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، پریشانیوں میں اضافہ ہی کرتے ہیں، ٹینشن میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔ ان کا علاج شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے۔ تو علاج کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ مصیبت میں ہو، اس کو پناہ کی ضرورت ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی غم میں ہو، اس کو سہارے کی ضرورت ہو، تو اس کے لیے بہترین سہارا جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس میں سے وہ بہترین جو صورتیں ہیں وہ معوذتین ہیں۔ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اگر آپ ان کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت سے کس طرح تعلق بنایا جا رہا ہے، کس طرح۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب تک معوذتین نازل نہیں ہوئی تھیں یہ دو صورتیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیاطین سے، جنات سے، دشمنوں سے اور آفات سے مختلف دعاؤں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ مختلف جو کلمات اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے تھے، کیونکہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں جو کلمات کہتے ہیں، جو اللہ سے تعلق بناتے ہیں، وہ کلمات بھی ایک قسم کی وحی ہی ہوتے ہیں۔ تو مختلف کلمات سے، دعاؤں سے اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے۔ لیکن جب معوذتین نازل ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ورد بنا لیا اور باقی دعاؤں کو چھوڑ دیا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص کی بھی ساتھ ملا لیا جائے تو تین صورتیں اکثر اور بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے، اور خصوصاً رات کو سوتے وقت ایک حدیث نہیں، کئی حدیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں، ان کی زوجہ محترمہ ہیں، امت کی ماں ہیں، گھر کے اعمال، ان کے سونے جاگنے کے اعمال، ان کے خاص اعمال جس پر صرف بیوی ہی مطلع ہو سکتی ہے، بہت سی جو ہے ان سے مروی ہیں۔ ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ سونے سے پہلے مختلف اوراد پڑھا کرتے تھے، دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور خصوصاً ہمیشہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کیا کرتے تھے، اور ان کو اپنے پورے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور بیمار ہو کر کافی ضعف ان کو محسوس ہوا، یعنی اتنا ضعف تھا کہ ٹھیک طرح سے حرکت نہیں فرما سکتے تھے، تو پھر مجھے حکم دیا کرتے تھے کہ تم یہ صورتیں پڑھو، اور پھر میں وہ صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پر دم کرتی یا ان کے ہاتھوں پہ دم کرتی، تو میں ہاتھ ان کے جسم پر پھیرتی یا وہ خود اپنے ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ اس قدر اہتمام تھا یہ صورتیں پڑھنے کا اور اپنے پر دم کرنے کا۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی۔ اللہ نے خود فرمایا قرآن پاک کے اندر
کہ ہم آپ کی جان کے محافظ ہیں، آپ کو کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے بار بار یہ عمل فرما رہے ہیں کہ میری امت کو پتہ چلے۔ اور کوئی موٹا نسخہ نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، کوئی بڑے بڑے ورد نہیں ہیں، اور بڑے بڑے جو عاملوں کے ہاں بڑے بڑے ڈکوسلے جو بنے ہوتے ہیں، طرح طرح کے الفاظ، طرح طرح کے ورد، طرح طرح کے ان کے جو ہوتے ہیں منتر، کوئی نہیں۔ عام سے عام مسلمان اگر ہمت کرے، عام سے عام، بلکہ اکثر تو الحمدللہ یاد رکھتے ہیں، لیکن اگر کسی کو یہ صورتیں یاد نہیں بھی ہیں تو تھوڑی سی ہمت سے صورتیں یاد ہو سکتی ہیں۔ سورہ اخلاص تو تمام مسلمانوں کو یاد ہے، اور آخر میں 2 صورتیں ملا لیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ اس کے علاوہ اور آیتیں بھی ہیں، میں صرف سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے فضائل بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اس طرح قرآن پاک میں جہاں جہاں شفا کی آیتیں مذکور ہیں وہ نبی علیہ السلام کا ورد ہوا کرتے تھے۔ اس طرح یہ جو چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ رحمت سے مراد قرآن پاک ہے، مزید آیتیں بھی ہیں۔ تو خاص آیات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ورد بنایا، ان کے ذریعے سے اللہ کا مزید تقرب حاصل کیا، اس کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی، اور پھر بار بار صراحتاً فرمایا کہ ان کو اپنا ورد بناؤ۔ صحابہ کرام ان سے سیکھ کر پڑھا کرتے تھے، اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، لوگوں پر دم کیا کرتے تھے۔